قومی کرکٹر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ فائنل کا بتائیے گا کتنا پریشر تھا، خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ تو ہمیشہ سے پریشر ہوتا ہے، اس میچ میں کتنا پریشر تھا اور کیا حکمت عملی پہلے سے بنائی ہوئی تھی؟ پریشر تو یہی تھا کہ شروع سے جب بھی ہماری ٹیم میں بات ہوتی تھی یا ایون سرفراز یا کوچ جب بھی بات کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ یہی تھا۔ ایون جب فائنل بھی ہم کھیل رہے تھے تو اس سے ایک دن پہلے جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ بھائی جس طریقے سے نارمل ہم لوگ کھیلتے ہیں تو اسی طریقے سے کھیلنا ہے، اور ہمارے پاس کوئی پریشر کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ لوز کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہی پازیٹیو مائنڈ سے کھیلے اور نیچرل گیم کھیلے تو اس میں اللہ کا شکر ہے کامیاب ہو گئے۔ جنید بھائی، انڈیا کے خلاف پہلے میچ میں آپ کو آرام دیا گیا تھا، آپ کو اس میچ کا کتنا افسوس ہو رہا ہے، اور فائنل میچ میں آپ نے کارکردگی آپ نے ایک وکٹ لی ہے، تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ پہلے میچ میں ہوتے تو آپ کی کیا کارکردگی ہوتی ہے؟ آئی تھنک یہی ہے کیونکہ جب اس ٹائم باہر تھا تو ظاہری بات ہے میری افسوس تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ شاید میں اگر یہ میچ کھیلنا ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے فائنل کھیلے تو میرے خیال میں جو غم وغیرہ تھے وہ سارے بھول گئے۔ انڈیا سے جو میچ ہارا تھا کیا اسٹریٹجی تھی اس کے بعد اسپیشلی انڈیا کے خلاف؟ اس میں یہی تھا کہ پہلا میچ جب ہارے تھے تو ہمارا سائیڈ میچ جو تھا آسٹریلیا کے اگینسٹ وہ بھی بارش کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، پھر بنگلہ دیش کے خلاف میچ جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوا تھا، تو میرے خیال میں وہ میچ کا پریکٹس وغیرہ نہیں تھی، تو وہ پہلا میچ اس لیے ہوا۔ اس کے بعد ٹیم نے فائٹ کیا اور ساروں نے مطلب جو ویکنس تھے اس پہ اور بھی محنت کی۔ ہوئے تھے آپ میچ ہار کے؟ خفا ہوئے تھے؟ ظاہری بات ہے افسوس تو ساروں کو تھا کیونکہ میچ جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ تھا اور تھا بھی پہلا میچ، کیونکہ اس کے پاس ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ ٹارگٹ کس کو کیا ہوا تھا فائنل میں، کس کی وکٹ لینے کا ارادہ تھا؟ آپ کے والد صاحب نے امید خواہش ظاہر کی تھی کہ کوہلی کو تیسری مرتبہ آپ آؤٹ کریں، لیکن وہ عامر کا شکار بنے، آپ نے کس کو ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ تو ہمارا ان کا سارے بیٹسمین تھے، لیکن جس طریقے سے عامر نے آؤٹ کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جس طریقے سے انڈیا میں نے آؤٹ کیا تھا، کیونکہ ہمارا کام تھا میچ جیتنا، چاہے وہ عامر آؤٹ کرے یا حسن علی آؤٹ کرے یا کوئی دوسرا آؤٹ کر لے، تو وہی ابھی جو کس پوزیشن پہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان؟ آئی تھنک یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹیم نے پرفارمنس دی تو میرے خیال میں اس سے اور اچھی پرفارمنس کسی ٹیم نے دی بھی نہیں ہے اور نہ دے سکتا ہے، اور باقی ٹیم کے چینجز وغیرہ کا ہے تو وہ تو سلیکٹر کا کام ہے، اور میرے خیال میں کافی لڑکوں نے پرفارمنس کی تھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پرفیکٹ سمجھتے ہیں موجودہ ٹیم کو۔ آئی تھنک اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو لاسٹ میچ میں 300 سے اوپر کیا تو بیٹسمینوں نے بھی پرفارم کیا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بالروں نے پورے ٹورنامنٹ میں اچھی بالنگ کی، چاہے وہ عامر تھا یا میں تھا یا حسن علی تھا، جو بھی کھیلا ہے اس نے پرفارم کیا، تو میرے خیال میں اس ٹائم جو ہے وہ بیٹنگ اور بالنگ دونوں پرفارم کر رہے ہیں۔ فیوچر کے لیے کتنا اچھا مورال کتنا ٹیم کا بلند ہے، فیوچر کی کیا پلاننگ ہے، کیا ارادہ ہے؟ فیوچر تو یہ میرے خیال میں جو یہ ٹورنامنٹ جیتے تو کسی کا بھی یہاں پہ یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہم جیت کے آئیں گے، لیکن جو ہم پلیئر تھے ہمیں آپس میں جب بھی بات ہوتی تھی تو ہماری یہی سوچ تھی کہ بھئی ہم نے یہاں پہ جیت کے جانا ہے، تو یہی تھا، اس سے مورال کافی ہائی ہوا ہے، اسپیشلی یہاں پہ اب اگر آپ دیکھ لیں تو پی ایس ایل کے بعد کسی نے یہ نہ تھا کہ کرکٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ فائنل جیت کے تو ایسا ہو رہا ہے، چاہے جس سٹی پہ بھی جا رہے تو ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے یہ فائنل ادھر پہ ہوا ہے، تو سارے لوگ خوش ہیں، تو میرے خیال میں اس سے اور بڑی بات جنید پی ایس ایل کو کتنا کریڈٹ دیں گے اس نئے کھلاڑیوں کی پروڈکشن کا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ ہماری پاکستان میں کتنی زیادہ ضروری ہے؟ کریڈٹ میں دو چیزوں کو دوں گا، کیونکہ پی سی بی کو بھی دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں 2 ویک پہلے وہاں پہ کیمپ کیا، آپ دیکھ لیں انگلینڈ کا جو سیریز بھی ہوا تھا تو وہ 2-3 ویک پہلے ٹیم گئی تھی تو وہ رزلٹ بھی ڈفرنٹ تھا۔ پھر پی ایس ایل کا بھی یہی تھا کہ پی ایس ایل سے آپ دیکھ لیں رومان کھیلے، بہر زمان کھیلے، حسن علی، شاداب، تو ان لوگوں نے پرفارمنس دی ہے، حالانکہ ابھی پی سی ایل کے 2 سال ہوئے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ آگے بھی یہ ہوتا رہے گا تو اس سے اور بھی اچھے لڑکے آئیں گے۔ جنید بھائی سنا ہے آئی سی سی میں آپ کی سلیکشن ہوئی ہے، آئی سی سی میں آپ کی سلیکشن ہوئی ہے، اس سے یہ کہ پاکستان جو فائنل جیتا ہے چیمپئن ٹرافی کا تو میرے خیال میں کرکٹ بھی تو آ جائے گی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن، لیکن یہ کہ باہر ممالک کے جو لیجنڈ ہے وہ پاکستان کے بارے میں اچھے ریمارک دے رہے کہ بھئی وہاں پہ 8-10 سال سے کرکٹ نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ لوگ جیت گئے، تو میرے خیال میں اس سے ہماری کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہو۔ جنید بھائی ٹیم میں سلیکٹ ہونے پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ تو ظاہری بات ہے کیونکہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں آئی سی سی کا یہ ٹورنامنٹ کھیلوں گا یا نہیں کھیلوں گا، لیکن اس میں پرفارم کیا
اور آپ لوگوں کی دعائیں سے، ماں باپ کی دعائیں سے، تو میرے خیال میں اس سے اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن اب انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہوگا میرا کہ جس طریقے سے 2013-14 میں پورے فارمیٹ کھیل رہا تھا، تو ابھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی طریقے سے کم بیک کر لوں انشاءاللہ. دونوں ملکوں میں جنگ کا سا ماحول ہے، لیکن جو چینجنگ رومز کی تصاویر سامنے آئی ہیں، دونوں ملکوں کے کھلاڑی بڑے آپس میں اچھا ان کا میل جول تھا. کیسا رویہ رہا میچ سے پہلے بھی اور میچ کے بعد بھی؟ انڈین پلیئرز کا خاص کر کوہلی کی تصویریں بڑی اچھی آئی ہیں، پاکستانی پلیئرز کے ساتھ. آئی تھنک میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی ایونٹ میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی مطلب بدہضمی یا جھگڑا وائر نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں میچ سے پہلے بھی نارمل جس طریقے سے اسپورٹس مین کا اسپرٹ کرتے سارے باتیں کر رہے تھے، پھر ایون وہ لوگ ہار گئے تھے، ہم جیتے بھی تھے، لیکن میچ کے بعد بھی ان سے ویسی بات چیت تھی جس طرح میچ سے پہلے تھا. تو میرے خیال میں اگر اس طرح ہی ہوگا تو ان کی کرکٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری بھی، کیونکہ عوام جو ہے اس کو پھر ایک کرکٹ میچ ہی سمجھے گی. وہ ظاہری بات ہے، اب آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہم جیت کے آئے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ کرکٹ کو کچھ زیادہ ہی ہم لوگوں سے بھی زیادہ کریزی ہے. تو وہ لوگ ظاہری بات ہے ڈاؤن ہوئے، اسپیشلی جب پاکستان سے آتے ہیں تو وہ چاہے ICC کا ہو یا جو بھی ٹورنامنٹ ہو تو وہ لوگ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور یہ اسپیشلی تابی فائنل تو اس لیے وہ زیادہ ماتم کرتے ہیں. عید یہیں کریں گے کہ میں بیسیکلی انگلینڈ میں تھا، کیونکہ ابھی میں کاؤنٹی کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میری بھی خواہش تھی کہ میں اس جیت کو یہاں پہ انجوائے کر لوں، اور کوشش یہی ہے کہ فیملی کے ساتھ عید بھی کروں گا، تو انشاءاللہ عید کے بعد پھر کاؤنٹی کے لیے ماخام پروگرام ډاګه ول پروگرام د خلکو ته یو ریکوست دی، ځکه دا اوس چې کوم دغه شی دی نو تاسو ته ټوله پته ده چې پښتانه هر څه کې لکه روژه نه میس کي. نو مونږ دا پروګرام چې دی په جنید خان کرکټ اکیډمي کې 10:10 بجې ماسخوتن چې دی نو مونږ پراپر پروګرام کړی دی. نو زما ټولو ته ریکوست دی چې انشاءاللہ آپ کا جب میچ کھیل یہی ہے کہ میچ والے دن تو روزے نہیں رکھ سکتے کیونکہ مشکل ہو جاتے ہیں، چاہے آپ نہیں سفر میں تھا تو میرے خیال میں پریکٹس میں کوشش کی کہ سارے روزے رکھیں. ٹھیک ہے، زندہ باد. فائنل میچ کې ګټه چیمپیونز ټرافي ګټلو باندې ډیره زیاته خوشحالي محسوس شوې هندوستان له شکست. زما په خیال خو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ زما په خیال خدا دې چې چیمپیون ټرافي ګټل چې دا زموږ د لپاره خوشحالي ده، که هغه موږ د هندوستان نه ګټل وکړو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.